وہ یہ جو ہماری انرجی ڈرنکس ہیں ان کو بڑا شوق ہے, ہماری سے مراد ہے میں ورلڈ وائڈ کی بات کروں, ہماری تو کوئی ایسا سچ ہے ہی نہیں. ان کو بڑا شوق ہے سٹنٹس اور یہ وہ سارا کچھ. ان کو میرے خیال میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے, کہ ایک بندہ جو ہے وہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, یہ تو ان کے ہر اشتہار میں ہو, ان کے آگے پیچھے بیبیز اور درمیان میں سلطان گولڈن. یہ تو کوئی بتائے ان کو, کوئی ایک دفعہ فلم بنے ان پہ, تو یہ تو پتہ نہیں کتنا زر مبادلہ ہے, تو ڈالروں کی بارشیں ہو جائیں گی ادھر. پاکستان میں یہ استما استما اور یہ جنجوائٹس اور یہ چیزیں اتنا پرابلم نہیں ہے, ادھر ہے کہ تناؤ تنگ کر کے پھر پلنگ, مطلب ادھر لوگوں کے نام ہے پلنگ توڑ. بندہ ڈبی لینے گیا تو وہ اس نے جو سگریٹ کی ڈبی دی دکاندار نے, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فرٹیلیٹی کے لیے خراب ہے. اس نے اسی وقت واپس کر کے کہا میں نے کینسر لی دی. تو ادھر جو ہے نا آپ کے ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہو کہ میں تمہارا انجائنا, تمہاری کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ٹھیک ہے, تو کہتے نہیں میرا نا فرٹیلیٹی ٹھیک رکھے میری. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر, پلیز لائک شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر میں نوٹ کر رہا تھا اور مجھے حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, لیکن مطلب ظاہر ہے میں زندگی سے تنگ تو تھا کہ جگہ ڈھونڈنی پڑ گئی ہے, یہ کرنا خواری اور زندگی میں مسائل پڑے ہوئے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہلکے ہلکے سینٹی ہو رہے ہیں تو اور وہ کیچ اپ کیا ہے. میں بھی آج جو ہے نا سینٹی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارا آخری شو, ہمارا آخری اس دن, اسٹوڈیو کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اور وہ ہم تو ویسے بھی نوسٹیلجیا کے مریض ہیں. ہاں جی, تو مجھے تو یہ سوچ کے کہ میں مس کروں گا, تو وہ مطلب اس سڑک پہ اب ایک مطلب 2 سال ہم روز آئے ہیں سر, اور اس جگہ بیٹھے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے بڑی اچھے اور برے ہر تھرو تھک اینڈ تھن. سر ہم نے سر جنگی معاملات میں سر ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے سر, وہاں سے گولے چل رہے تھے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اچھی طرح یاد ہے سر. بالکل. تو پھر یہاں پہ بڑی بڑی محفلیں ہوئی ہیں سر, بالکل, بڑے بڑے لیجنڈری لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ سر, they walked through these doors. تو یہ جو ہے بڑا, بلکہ میں جو ہے نا مطلب اگر آپ اجازت دیں سر ایک طرح دکھا دیں ہم لوگ, ایک دکھا دیں کہ ہم کیا, یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت اسد صاحب بیٹھے ہیں اور یہ یاسر ہے, اور یہ جو ہے نا ہمارا بیسیکلی ادھر ہم نے شوٹ بھی کی ہے, مثبت شو بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ڈیرا بھی تھا. اور ابھی اس میں سے نا ذرا پینٹنگ شیٹنگ ہم کیونکہ شفٹنگ کے موڈ میں ہیں تو ذرا ہٹ گئی ہیں. یہ ادھر سے لائٹ آن کرو بھائی, یہ ہمارا ایڈٹ سسٹم نمبر 1 ہے, اور نمبر 2 نہیں ہے ابھی ہمارا. نمبر 2 کی چیزیں جو ہے نا پیک ہو گئی ہوئی ہیں, اے سی بھی اتروا دی ہیں, اور یہ ہم نے جو وہ شوٹ کے لیے پارٹیشنز کچھ بنوائی ہوئی ہیں تاکہ ذرا سیٹ کی تبدیلی کے لیے جب کوئی اور شوٹ کرنے آیا ہو, کیونکہ یہاں پہ اور ہمارے دوست بھی چیزیں شوٹ کرتے رہے ہیں, تو یہ سپیس اس طرح کی تھی. پھر ہمارا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچن ہے, جس کی ہم نے گیس ہی اتروا دی تھی, تو ادھر پکا کچھ نہیں, گرم گرم ہوتا رہا ہے, اور یہ منی سا ہمارا فریج تھا. اور یہ اب ہم آتے ہیں, یہ ہمارا ادھر بھی ہم نے کچھ شوٹس کی ہیں, اور یہ اب ظاہر ہے ادھر بھی سارا مطلب کارٹنز میں اب پیک شیک ہوتا جا رہا ہے. سر کو بتایا نا سر, میں نے ایسے پوڈ کاسٹ کرنا تھا جو آپ تک ہوا نہیں, لیکن ایک ایپیسوڈ آپ نے اس کا کیا تھا. اور یہ آپ دیکھیں کہ پنک ڈمبل بھی آپ کے بھائی نے یہاں رکھے ہوئے تھے جو کہ پہلے کسی نے نہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ سیٹ اپ تھا, اور یہ بڑا مزہ آیا, ادھر لطف آیا زندگی کے ہم نے لیے ہیں. اور ہاں بس اب اصل میں نا یہ ہمارا اکوپمنٹ ادھر بھی کافی پڑا ہوا ہے, اور اب کچھ پیک شیک بھی ہو گیا ہے, تو وہ کروما سکرینز اور وہ بتیاں یہ وہ سارا کچھ. تو بہرحال اب نئی جگہ پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سر بات اصل میں یہ ہے, لائٹ آف کر دو, لائٹ آف یہ سر ہم نے جو ہے نا لائٹ آف کر کے ماحول اس لیے بنایا تھا کہ مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہے, ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ چہرے اور نکھر کے آئیں. سر بات یہ ہے کہ صرف وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی شخص ہو, اف دے ہیو بین گڈ ٹو یو نا, تو آپ پھر نا نوسٹیلجک اور سینٹی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں, کہ اگر آپ سے کسی نے بری کی ہو نا,
مطلب یہاں سر دیکھیں یہ جگہ جو ہے اس نے کبھی ہمیں نا اس طرح سے تنگ نہیں کیا, مطلب کسی جی یہاں پہ پلمبنگ ورک بہت کرنا پڑا ہمیں, یہاں لائٹ والا کرانا پڑا, لائٹ والا الیکٹرک تھے, لیکن سر ایک دفعہ جب ہاتھ صاف ہو گیا تھا اس کے اوپر تو یہاں پہ اس نے کبھی تنگ نہیں کیا. بالکل. دوسرا مجھے اس پہ ایک اور چیز یاد آئی کہ ہم نے بڑے ایکسپیریمنٹس کر کے یہ ماحول پیدا کیا تھا کہ ادھر لائٹ اس طرح کی ہو اور پیچھے ڈارک ہو اور یہ وہ تو چہرہ نکل کے آتا ہے. ہم یہ پوری لائٹ کر کے دیتے تھے شہزاد غیاث کو, اور اس کا پوسٹ والا ایڈیٹر پیچھے سے بال دیتا تھا. نہیں سر یہ دیکھیں اس اسٹوڈیو کے اندر جو ہے سر ہم نے مثبت شو بھی, شہزاد کے شوز ہوئے, ہم نے کچھ پوڈ کاسٹ بھی کیے, عدیل کے گیسٹ ہے سر. ہم نے ایک زمانے میں یہاں سے نیشنل ٹیلی ویژن بھی کیا سر, یہاں سے ہم نے یہاں سے نیشنل ٹیلی ویژن بھی کیا ہوا ایک زمانے میں, وہ خیر ایک اور کہانی ہے فار انادر ڈے. تو بارہ سر یہی ہوتا ہے زندگی میں کہ ایک دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے, آن ٹو بگر بیٹر گریٹر تھنگس. شو کی گروتھ, انیشل گروتھ جو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس جگہ کو. اب شو کا جو اگلا مرحلہ جو سر ہم نے طے کرنا ہے نا وہ کسی نئے جگہ کے ذمہ پڑ گیا ہے, اور وہ نئی جگہ جب ہوگی تو ہم اسی طرح آپ کو ایک نا اس کا ایک ٹور سا دے دیں گے, اور انشاءاللہ پھر وہاں ملاقات ہوئے گی. All good things must come to an end. بالکل. اور وہ کیا تھا کہ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے, وہ پھر نہیں آتے. سر واہ سر, آپ نے سر سوچا کہ جاتے جاتے آپ نے گانا فٹ کر دیا, ایسے سالٹ بائی والا دیا ہے, اور کسی کی سالگرہ بھی نہیں دی سر, سب سے اچھی بات یہ ہے. تو سر میرے خیال خبریں بھی کچھ کر لیتے ہیں. اور سر جو ہماری ایک خبر بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہیرو نیشنل سٹار ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے جن کو انفارچونیٹلی اتنا کریڈٹ نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے, وہ سلطان گولڈن صاحب ہیں سر. ڈیئر ڈیول ہیں, ایکشن ہیرو, اسٹنٹ مین. انہوں نے سر 2 نئے سر عالمی ریکارڈ سر قائم کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ گڈی تسی سارے سیدھی سیدھی چلان دی, میں ریورس چ کراں گا. تو سر انہوں نے سب سے پہلے سر 57 سیکنڈز میں 1 میل کا سفر طے کیا ریورس میں, اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی لانگسٹ جو ریورس جمپ ہے 121.72 فٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کی. اور سلطان گولڈن صاحب نے پاکستان کا نام پھر سے ایک دفعہ روشن کیا ہے. ریکارڈ بکس کے اندر یہ ان کا نام, یہ چیز لکھی جائے گی انلیس کوئی شخص جو ہے اس کو پھر سے کرنے کی کوشش کرتا ہے اوبیسلی, اور تب تک یہ تمغہ ان کے پاس ہے. ہم ان سے بہت خوش ہیں, ہم ان سے متاثر بھی ہیں. بلوچستان سی ایم نے شاید ان کو 5 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے, لب دینے یہ ہم نہیں پتہ, لیکن سلطان گولڈن صاحب ویل ڈن, اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. جی بالکل سر, میں تو اتنا حیران ہوا جب مجھے پتہ لگا کہ وہ یہ اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا, مطلب ویسے تو خیر یہاں پہ لوگوں کو 25 سال کی عمر میں بھی لگتا ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے ہیں, لیکن میں تب کی بات کر رہا ہوں جب میں اسکول میں تھا, تب بھی سلطان گولڈن صاحب جو ہے سٹنٹ کرتے ہوتے تھے, اور کوئی بہت ینگ نہیں تھے, مطلب تب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بال رنگتے ہوتے تھے. تو وہ اب تو مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی ان کی ایج کیا ہے, میرے خیال میں تو ہی مسٹ بی ٹچنگ 70. تو اس عمر میں ایک بندہ ریکارڈ توڑ رہا ہے, قائم کر رہا ہے. اس پہ تو نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری آنی چاہیے سر. میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ جب وہ پریکٹس کہاں پہ کرتے ہیں. پہلی چیز مطلب کوئی اگر آپ نے ریکارڈ توڑنا ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی تھوڑی سی کوئی تیاری بھی تو ہوتی ہوگی نا. ہاں ریورس میں ورنہ تو نہیں سکتا آسان نا گاڑی چلانا. ہاں اچھا, وہ جب تیاری کرتے ہیں تو وہ جگہ کون سی ہے؟ اچھا وہ تیاری میں جو گاڑی استعمال کرتے ہیں وہی گاڑی اصل جب سٹنٹ کرنا ہوتا ہے, ریکارڈ توڑنا ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں, یا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ان کے پاس کرو کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تب فرسٹ ایڈ, کوئی ایمبولینس, وہ سارے معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں. ان کا جو ہے وہ اٹائر کیا ہوتا ہے, یہ پراپر وہ گوروں والی جیکٹ شیکٹ ہیلمٹ, یہ سارا تیاری کے دوران, ناٹ دا ڈے. وہ اور ان کے بچے کتنی بڑے ہیں, وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کرنے جائیں, رہنے دیں, بس ہو گئی. اور میں اتنا کچھ جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. اور میرے خیال میں وہ یہ جو ہماری انرجی ڈرنکس ہیں ان کو بڑا شوق ہے, ہماری سے مراد ہے میں ورلڈ وائڈ کی بات کروں, ہماری تو کوئی ایسا سچ ہے ہی نہیں. ان کو بڑا شوق ہے سٹنٹس اور یہ وہ سارا کچھ.
ان کو میرے خیال میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ان کے ہر اشتہار میں ہو، ان کے آگے پیچھے بیبیز اور درمیان میں سلطان گولڈن. یہ تو کوئی بتائے ان کو، کوئی ایک دفعہ فلم بنے ان پہ، تو یہ تو پتہ نہیں کتنا زر مبادلہ ہے، تو ڈالروں کی بارشیں ہو جائیں گی ادھر. سر یہ اس طرح کوئی سوچتا نہیں انفارچونیٹلی کہ ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سوائے سر ایک آپ کو میں بیک ڈور آپشن دے سکتا ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب آ جائیں گے کہ سر آپ سہیل صاحب کو فون کریں سر، ان کے ایک دن جیو کے ساتھ جو ہے وہ سلطان گولڈن اگر تو نہیں کر چکے، اگر کر بھی چکے ہیں تو ہم نے دیکھا دوبارہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد بنتا ہے. سہیل رائٹ صاحب سر ٹو دا ریسکیو ہو سکتے ہیں سر، اس سے شروعات کریں اور آگے پھر کوئی اگر ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہے تو وہ کام ہو سکتا ہے. اور سر اگین وی آر یہ اسٹنٹ مین وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اٹس اے ویری ہارڈ لائف. مطلب آپ فلموں میں ہالی ووڈ بالی ووڈ وغیرہ میں لے لیں تو یہ اپنی روز جان پہ کھیل کے اسٹنٹس کرتے ہیں تاکہ ویور خوش ہو. اب سلطان گولڈن صاحب جو ایفیکٹولی از اے اسٹنٹ مین، اب ان کو فلمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اب تو خیر ان کی شاید لگ تو نہیں رہا، ویسے ان کی ایج اتنی کو ہو گئی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، بٹ ان کو یوٹیلائز کیا جائے میرے خیال میں ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. بالکل سر، وہ تو مطلب میں تو اسٹنٹ مین نہیں، میرے لیے تو وہ ایکشن ہیرو، اس سے کوئی کم نہیں ہے سر. اور وہی والی چیز ہے کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہاں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے بلوچستان کے سی ایم نے جو وعدہ کیا ہے ان کو فوری طور پر 5 کروڑ مل جائے. جی سو یہ مطلب سر یہ جو ہمارے منچلے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لائبلٹی ہیں، یہ ہمارا ایسٹ بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو چینلائز کر دیں، ان کو مواقع دیں کہ جی اپنی سکل ہون کریں آپ سیفٹی انوائرمنٹ کے اندر، اور پھر آپ سٹنٹس کریں اور پھر آپ دنیا آپ کو جانے گی اور آپ کو شاید بلا لیا جائے وہاں پہ. بالکل. مطلب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ وہ جی ایک انویسٹر ہے، وہ پیسے اپنے کہیں لگانا چاہتا ہے، آپ کو جتنا مرضی لگتا ہے کہ وہ ان سیف ہے، بھائی اس کے پیسے ہیں وہ پاویں آگ لا دے، اس کے پیسے ہیں وہ پاویں مجرے میں کاپی پکھے پہ مار دے. اسی طرح مطلب یہ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرنا چاہتے ہیں، کنسنٹ فارم سائن کرائیں، ان کو بہترین سا ارینا بنا کے دیں اور کہیں کہ جاؤ بھی موج کرو، سب کچھ کریں. بالکل کریں سر. یہ اگین سلطان گولڈن صاحب ایک انسپریشن ہے اور ان کو اور ریکگنیشن ہم کہتے ہیں. شو تو ہمارا کوشش جتنی چھوٹی بہتی کر سکتا ہے حکومتی لیول پہ بھی ہونا چاہیے. سر اب آگے چلتے ہیں. سر ایک اور خبر پبلک سروس میسج ہے سر سب لوگوں کے لیے جن کے گھر کے اندر خاص طور پہ بزرگان ہیں جو ٹیک میں انٹر اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ اب مجبوری بن چکی ہے، جن کے پاس واٹس ایپ ہے اور دیگر اور ایپس استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر والے، ان کو پلیز چوکس کر دیں، خود بھی ہو جائیں کہ واٹس ایپ ہیکنگ کا جو اسکیم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈیلی کی مجھے پچھلے ہفتے اور پچھلے 3 ہفتوں میں 3 دفعہ فون آ چکا ہے. وہ یوزلی کوئی کوریئر سروس ہوتی ہے، کوئی اور سروس ہوتی ہے، وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی پیکج آیا ہوا ہے. ایک تو ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یا شاید میں نے کچھ چیز آرڈر کر دی، اچھا وہ آ گئی ہے. وہ سارا جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو آپ نے بیسکلی جب آپ کو کوئی کوڈ مانگے، کوئی اگر ایک تو بینک والے کبھی آپ کو فون نہیں کریں گے آپ کی ڈیٹیل مانگنے کے لیے، آپ بینک والوں کو فون کر کے ڈیٹیل فراہم کرتے ہیں سیکورٹی چیک کے لیے. تو یہ پلیز سمجھیں جو 6 ڈیجٹ کوڈ وہ آپ کو بھیجیں گے وہ بیسکلی آپ کا واٹس ایپ کا جو چینج کرنے کا سوئچ کرنے کا نمبر ہے وہ دیں گے. بہت سارے لوگ دے دیتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کوریئر آپ کا پوسٹ نہیں آ نہیں سکتا جب تک آپ کوڈ نہیں دیں گے. یہ بھی بکواس بات ہے. کوریئر کبھی آپ کو فون نہیں کرے گا، آپ کے گھر کے باہر آ کے آپ کو فون کرے گا کہ جی مجھے اگر COD پیمنٹ ہے آپ کی کیش آن ڈلیوری ہے تب آپ کو فون کرے گا. کسی کو ڈیجٹس نہ دیں، کسی فون کرے بلکہ ان سے لڑیں آپ، کیا وہ فراڈی ہیں، اور اس چیز سے بچیں اور خاص طور پہ اپنے بزرگان کو بچائیں کیونکہ جب واٹس ایپ ایک دفعہ ہیک ہو گیا نا آپ کا، پھر وہ کرتے ہی ہیں کہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ سے پیسے مانگتے ہیں، پھر اس کو ریکور کرتے ہیں آپ کے لیے. وہ پھر اب اس پہ آتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے. وہ NCCIA نے اس کے اوپر پوری ایک خبر بھی کی ہے، ہم تک پہنچی ہے. اور آپ اپنے گھر میں یہ سب کو بتا دیں کہ آپ نے ڈیجٹس نہیں کسی کو دینے. جی بالکل. اس میں سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عموماً جو ہے اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ نام کے بجائے ماں باپ لکھ کے سیو کیا ہوتا ہے، امی ابو موم ڈیڈ وٹ ایور. وہ ان کو نا رشتے پتہ لگ جاتے ہیں، پھر وہ کچھ عرصے بعد اس طرح کے فون آنے شروع ہوتے ہیں، آپ کا بچہ پکڑا گیا تھانے میں اتنے پیسے بھیج دیں گے، رکھ لو اس کو. وہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرے کی جو آپ نے کوریئر والی بات کی، یہ آج کل بہت ہو رہی ہے، لیکن جو بزرگ ہیں نا ہمارے، وہ سب سے زیادہ جو ولنریبل ہیں وہ اس پر ہے کہ وہ آتا ہے کہ فلانی جگہ پہ قرآن اندازی ہوئی ہے اور آپ کا انعام نکلا ہے، آپ کی واشنگ مشین نکل آئی ہے، تو یہ 6 ڈیجٹ کوڈ بھیج دیں. تو وہ بھائی آپ نے قرآن اندازی میں اپلائی ہی نہیں کیا تھا تو قرآن اندازی نکل کیسے آئی؟ تو یہ بڑا سمجھانا ضروری ہے کہ یہ اینی تھنگ دیٹ از ٹو وچ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو وہ فراڈ ہے، وہ فراڈ ہے، اس سے دور ہے. بالکل.
اور سر اس کے اندر جو ہماری سیکورٹی ایجنسی ہے NCCIA شاید اس کا نام, وہ کہتے ہیں جی کہ فوری طور پہ جس کے آج کل کافی سارے لوگ اندر ہیں سر آپ کا فوری طور پہ آپ نے اپنے واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر کے ری انسٹال کریں اور اپنا فون نمبر ایڈ کریں اس کے اندر, اور آپ ہی کے وہ ٹیکسٹ میسج آئے گا اور فوری طور پہ اس کو ریکور کر لیں. صرف ہوتا یہ ہے کہ اب وہ سیانے ہو گئے ہیکرز بھی جو ہیں, وہ جیسے ہی ان کو ایکسیس ملتا ہے نا آپ کے اس کا اوپر, تو وہ 2 فیکٹر لگا لیتے ہیں اس کے اوپر, وہ پھر ڈبل لیئر آ جاتی ہے, پھر آپ کو 2 فیکٹر کوڈ نہیں پتا. تو وہ جتنی جلد بازی میں وہ آپریٹ کریں, انہوں نے دن میں میرے خیال میں 100 کالیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ 100 میں سے ایک ہٹ ہوتی ہے ان کی پرابلی ان کی, باقی لوگ چلے نہیں دیتے ہوں گے کوڈ. لیکن وہ ایک بندہ جب پھنس جاتا ہے نا تو پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. پھر NCCIA کو فون کریں, FIA میں جائیں اپنا واٹس ایپ ریکور کرانے کے لیے. واٹس ایپ اصل میں سر آپ اٹس نو لانگر جسٹ این انسٹنٹ چیٹ ڈیوائس, آپ کا بزنس ہے اس کے اوپر, آپ کا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے اوپر, آپ کا ڈیٹا ہے اس کے اوپر. سو یہ سارا کچھ جو ہے اس سے بچیں, اور خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ بینکنگ کی حد تک فراڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. بینک کبھی آپ کو فون نہیں کرے گا, بینک صرف آپ کو تب فون کرے گا جب آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بینک کو یا آپ کو پروڈکٹ بیچ رہا ہے آپ کا بینکر جو ہے, اس کے علاوہ وہ کبھی آپ سے کوئی ڈیٹیل مانگ ہی نہیں سکتے. یہ سمجھے قانونی طور پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. بالکل. اور اس میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ دن میں 100 کالیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر ان کو مچھلی نہ پھنس رہی ہو تو یہ غصہ بھی کر جاتے ہیں, فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی جس نے آخری دفعہ مجھے فون کیا کوڈ لینے کے لیے, جب میں نے اس کو منع کر دیا تو اس نے مجھے ڈانٹا, تو میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے سر ان سے. سر تب جاتے ہیں وہ. بالکل. تو اور تیسری چیز یہ کہ وہ جو آپ نے بینکس والی بات کی ہے نا کہ آپ کو عموماً کال نہیں کرتے, سر یہ دیکھیں میری جیز کیش سے کالیں بند کروا دیں, خدا کا واسطہ ہے, جیز کیش میرے دوالے ہو گئے. آپ ہیں کیوں سر جیز کیش بھی؟ سر بڑا آسان ہے سر, آپ جیز کیش بند کریں اپنا, آپ ایک لکھ رکھیں, جیسے ایزی پیسہ رکھ لیں. اب ایزی پیسہ سے بھی جائز کیش پہ چلی جاتی ہے. سر اب تو آپ دونوں بند کر دیں. آپ نے کسی مائکرو فائنانس ایپ کے اوپر اگر ان کو بھیجنے ہیں کسی کو ٹرانزیکشن کرنی, آپ کا اپنا جو بینکنگ ایپ ہے وہی بھیج دے گی اس کو وہاں پہ. سر میرا نا اصل میں جائز کیش بھی ہے, ایزی پیسہ بھی ہے, سادہ پے بھی ہے, نیا پے بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھے پیسے دینے ہوں تو اس کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ فلانی چیز تو میرے پاس نیٹو نہیں ہے. واہ 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 سر, یہ سر آپ کی سوچ بہت آگے کی ہے سر. لیکن اسے جب اٹھائیں سر پھر کالیں, جو آپ کا ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے سر, برداشت کریں سر اس کو. لیکن پلیز میں بار بار کہوں گا کہ گھر میں جو بڑے ہیں نا, جو اس کی شکنجے میں پھنس سکتے ہیں, ان کو پلیز آپ ڈیلی طور پہ دوائی کی طرح ان کو آپ آگاہ کریں. اگر تو وہ اپنی ڈائبٹیز یا سینٹی کی دوائی جو لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دوائی ان کو دیا کریں کہ آپ نے اپنا نہیں دینا. وہ ہوتا ہے نا بڑوں کا وہ ایک پل باکس, ہاں پل باکس, تو وہ اس میں سنڈے منڈے ٹیوزڈے تو ہر ایک میں نا پرچی ڈالی ہو کہ جی سنڈے دی دوائی ہے تے لاسٹ 6 ڈیجٹ کوڈ نہیں دینا کسی کو. سر بالکل بہترین. سر کہتے تھے ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. سر وہ یہ ہے کہ سر یہ پاکستان کے لیے ایک اور جیت, وہ یہ ہے سر کہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے گگر کے نام کا, جو کہ سندھ کے علاقے میں اگتا ہے, اور یہ سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 2020 کے اندر یہ جو ہے ایک پروٹیکٹڈ پلانٹ ہے. اس کی بڑی خوبیاں ہیں. اور ابھی ازبیکستان میں ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر جو CITES ایک کنونشن ہے جو کہ بیسکلی کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ اسپیشیز آف وائلڈ فلورا اینڈ فونا. تو اس پلانٹ کی ایلیگل ٹریڈ بہت ہو رہی تھی, اور پاکستان جو تھا وہ اس کو سائٹس کے اندر رجسٹر کروانے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہے. ایک دفعہ جرمنی بھی اس کے اندر ہمارے ساتھ حمایتی تھا, لیکن اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے سر, تو اس کے اندر مل نہیں تھی رہی. تو اب فائنلی ہیپی ٹو رپورٹ کہ اس سائٹس کا بیسکلی یہ حصہ بن گیا ہے, اور یہ بڑی اسٹرکٹ سائنس بیسڈ کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں ان کے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اس کی جو ہے اب اس کنونشن کے تحت صرف ہو سکتی ہے. جو ایلیگلی کرے گا اس پر باقاعدہ قانونی کارروائی, تو وہ سندھ کا ایکٹ اور اس کے اوپر لاگو ہوئے گا, اور پھر یہ بھی ایک اور ایڈڈ لیئر آ گئی سیکیورٹی کے اوپر. یہ پلانٹ سر ہے بہت قیمتی ہمارے لیے, اور یہ مطلب ایک شرب ہے بیسیکلی گگڑ کے نام سے, اور اس کا جو ریزن ہوتا ہے اس کو آپ جو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں وہ آئلی ریزن ہوتا ہے, تو وہ بڑے ڈس آرڈرس کے لیے ایک بڑی ایک زبردست چیز ہے. یہ انفلیمیٹری ڈیزیز, الزائمرز, کینسر, انٹیسٹنل ڈیزیزز, ریسپریٹری ڈیزیزز, ایستھما, جنجوائٹس, یہ بہت ساری چیزوں کی دوائیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یا خود ہی اپنے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, اور ایسے کئی ہمارے پاس شرابز وغیرہ ہیں جن کے اندر آئی تھنک خوبیاں ہوں گی. یہ ایک ان میں سے نامور ہے, تو اس کو اب ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انڈر ویری اسٹرکٹ لیگل چینلز.
سر یہ بہت اچھی بات ہے، ایک تو مبارک ہو، دوسرا شکر ہے آپ نے یہ جو ساری چیزیں بتائیں جس کے لیے یہ افیکٹو ہے، وہ تمام بیماریاں، اس میں آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ قوت باغ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ انلیگل ٹریڈ کا تو مسئلہ پہ ختم ہو جانا تھا، یہاں پہ لوکلز نے میک شور کرنا تھا کہ وہ سارا کاٹ کے گھر لے آئیں، گڑ لاؤ جی. تو سر یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں یہ استما استما اور یہ جنجوائٹس اور یہ چیزیں اتنا پرابلم نہیں ہے، ادھر ہے کہ تناؤ تن کر کے پھر پلنگ، مطلب ادھر لوگوں کے نام ہے پلنگ توڑ. ہاں تو چلیں یہ اس کے لیے نہیں افیکٹو سر، اس کے لیے بہت اعلیٰ اور چیزیں شرجیت جو ہے اور سے لے کے اور جو معاملات ہیں وہ اگر آپ تناؤ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس چیز پہ چلے جائیں. یہ افیکٹولی اچھی جو آپ کی قسم کی صاف ستھری قسم کی آپ کی جو بیماری ہے یہ ان کو ڈیل کرتا ہے. اور سر جو بھی چیز یہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہو نا، باہر جا رہی ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. دیکھو یہاں پہ ہم نے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے، یہ جو شربز ہیں جہاں پہ بھی اگتے ہیں، زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ان کو ہم نے جلا دینا ہے کہ یار تھوڑی ہیٹ کریٹ کر لیں. اب ان کا کوئی اچھا میڈیسنل یوز ہے اور ہمارے پاس یہ لارج کوانٹٹی میں، تو ان کو بھیجیے. یہ ویسے انڈیا میں بھی، راجستھان وغیرہ اور ایڈجسٹنٹ ایریاز میں بھی یہی پلانٹ اگتا ہے اور انہوں نے تو بڑی دیر پہلے پروٹیکٹ کر لیا تھا اس کو. تو باقی سر تناؤ کے لیے کچھ اور کریں. سر وہ مجھے یاد ہے ایک پرانی بات ہے بہت دہائیاں کہ وہ ہمارے گھر میں چونگے بنتی ہیں. چونگے بہت کم لوگوں نے کھائی ہوئی ہیں. وہ ایک پہاڑی سبزی ہے، اس کو قیمے کے ساتھ ملا کے کھاتے ہیں. وہ ذرا نا مطلب اس سے کیا کہتے ہیں، کریلوں سے بھی زیادہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو ٹیسٹ بڑا پسند ہے اس کا، ہم تو اس لیے کھاتے ہیں. تو اور خیر اس کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے بھی نہیں، لیکن وہ کہیں والد صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا کہ بڑی مزیدی ہوتی ہے، تو ساروں کا جی کھلائے ہمیں بھی. تو پورا ایک وہ ڈونگا بن کے تو ادھر چلا گیا. وہ سب نے ایک ایک بائٹ لی اور اس کے بعد کہا کہ نہیں ہے تو بہت کوڑی ایسی نہیں کھانی، تو چھوڑ دی انہوں نے. تو بھائی صاحب نے دیکھا کہ یار اتنا بڑا ڈونگا بنوا کے لیا، انہوں نے چھوڑ دیا، کھائے کسی نے. کیا قوت بالی بھی بڑی چنگی ہے. لو جی یہاں پہ کہیں سے بھی. اور سر وہ پلیسیبو ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بس کہنا ہے. سر دیکھیں اس سے سر ویسے لوگوں کو نا سر ہم اوبیسٹی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں ایک اسٹڈی جو ہے سر وہ آ جائے کہ جی مارننگ واک جو ہے جو وہ قوت باغ کے لیے بہت اچھی ہے، تو سر یہاں سر آپ کو نا سڑک پہ گاڑی چلانے کا موقع نہیں ملے گا. سارے صبح جو ہے وہ واکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو سر یہ ویسے سر اگر تو کسی کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا نا، مطلب جو پبلک ہیلتھ کے ایشوز ہیں ہمارے، اگر ان کے لیے آپ نے ایک مطلب آپ فرض کریں لوگوں کو آپ نے سر گھر کے اندر بٹھانا ہے، تو انہیں کہیں جی کہ رات کو اگر آپ نے دکانیں بند کرنی کہ 9 بجے کے بعد جو اسموگ ہوتی ہے نا وہ قوت باغ بری ہے، تو لوگ گھر بیٹھ جائیں گے. سر لوگ نکلیں گے نہیں گھر سے باہر. سر وہی بڑی بات نا کہ وہ جوک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ہوا ہوگا کہ وہ جب بندہ ڈبی لینے گیا تو وہ اس نے جو سگریٹ کی ڈبی دی دکاندار نے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فرٹیلیٹی کے لیے خراب ہے. اس نے اسی وقت واپس کر کے کہا میں نے کینسر لی دے. تو ادھر جو ہے نا آپ کو ٹھیک ہے، آپ کسی کو کہو کہ میں تمہارا انجائنا، تمہاری کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ٹھیک ہے، تو کہتے نہیں میرا نا فرٹیلیٹی ٹھیک رکھے میری. سر یہ پتہ نہیں سر کیا ویسے سپر فرٹائل ہونے کا شوق جو ہے وہ اتنا کیوں ہے کہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں، دیکھیں یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. اوبیسٹی یہاں پہ ایشو ہے، ڈائبٹیز یہاں پہ ایشو ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ڈیٹا اس کے اوپر. دیکھیں ایک اور ڈیٹا بھی ہمارے پاس کہ یہاں پہ 24 کروڑ ہو گئے ہیں. سر فرٹیلیٹی ایشو تو نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے اس لحاظ سے. باقی اس پودے کا کی سب کو مبارک ہو، اور یہ باہر جا رہا ہے ایسی اور بھی چیزیں اگر آپ کو ملتی ہیں ان کو دستی سپورٹ کریں. سر اجازت لیتے ہیں، بیچے لے جی. سائننگ آف فرام دس پلیس، اور اگلی جگہ پہ سر انشاءاللہ اب ان سے پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.